میں اب دعوت دوں گا ہمارے رفیق ہیں کافی سینئر انجینئر نوید احمد صاحب کو کہ وہ آ جائیں۔ انجینئر نوید صاحب نے کافی پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی انجینئرنگ کا پیشہ ترک کر کے ہمہ وقتی بنیادوں پر اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کیا، اور اس وقت ہمارے کراچی سندھ زیریں کے ناظم ہیں حلقے کے، ساتھ ساتھ دعوت و تربیت میں بھی امیر حلقہ کی ذمہ داری میں معاونت کرتے ہیں، مقامی امیر بھی ہیں ایک تنظیم کے، ساتھ ساتھ ہمارے مرکزی شورا کے رکن ہیں، اور وہاں انجمن خدام القرآن سندھ میں ڈائریکٹر ایکیڈیمک اس فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انجینئر نوید صاحب آپ کے سامنے اسلامی تحریک میں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے تقاضوں پر گفتگو فرمائیں گے۔ انجینئر نوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، وقال الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ارزقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين آمین یا رب العالمین۔ محترم رفقۂ تنظیم اسلامی اور احباب تنظیم اسلامی، ابھی یہ میر محترم یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ اس طرح کے اجتماعات کے جو بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نمبر ایک اپنی فکر کو پھر سے تازہ کیا جائے، اور نمبر دو اپنے جذبات کو پھر سے تقویت دی جائے، اپنے جذبہ عمل کو پھر سے انگیخت کیا جائے۔ انشاءاللہ اس وقت میری جو بھی گزارشات ہوں گی یہ اسی مقصد کے تحت ہیں۔ میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، بلکہ اپنی فکر کو پھر سے تازہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا جذبہ عمل یہ اور سے اور ترقی کرتا چلا جائے، ہم یہاں سے جائیں تو اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ دین کی خدمت کا کام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی کہ آپ جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ الحمدللہ، ان الفاظ سے آپ کے اکثر خطبے شروع ہوتے ہیں، تو میں بھی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ شکر ہم سب پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو چنا ہے، الفاظ باری تعالیٰ ہیں هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، پھر اللہ نے ہمیں الحمدللہ کے مسلمان بنایا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مسلمان پیدا ہوئے، کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے شعوری طور پر
پہلے غیر مسلم ہوں گے اور پھر اسلام قبول کیا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قرآن مجید کی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا. دعوت قرآنی ہمارے سامنے آئی. اور مزید اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے بڑی تعداد ان ساتھیوں کی ہے کہ جنہوں نے اس دعوت قرآنی کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ایک تحریک میں بالفعل شامل ہونے کا فیصلہ کیا. یہ بغیر اللہ کی توفیق کے ممکن نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب جو اس اجتماع میں شریک ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلد یہ فیصلہ کریں گے. اس اجتماع سے انشاءاللہ ان کے اندر بھی وہ کیفیات پیدا ہوگی کہ وہ بھی مال اور جان کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے انشاءاللہ وہ تیار ہو جائیں گے. یہ جو ہم تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے ہیں اور مقصد ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت، اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ تنظیم میں شمولیت کی بنیاد 3 باتوں پر ہوتی ہے. نمبر 1 یہ کہ جو بھی تنظیم کا دینی فکر ہے، جو بھی تنظیم ایک دین کا ہمیں اور ہماگیر اور جامع تصور پیش کر رہی ہے، ہمیں اس سے اتفاق ہوتا ہے کہ ہاں یہ صحیح تصور ہے، یہی تصور قرآن و سنت کے مطابق ہے. نمبر 2 ان دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے تنظیم اسلامی جو طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہمیں اتفاق ہوتا ہے کہ ہاں یہی طریقہ کار صحیح ہے، یہی طریقہ کار مسنون ہے. اور نمبر 3 ہمیں قیادت پر اعتماد ہوتا ہے کہ جو بھی تنظیم کے امیر ہیں ہمیں ان کے خلوص اور ان کے اخلاص پر اعتماد ہے، تبھی ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں. اب یہ جو پہلی بات ہے کہ تنظیم کی فکر، اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں پھر سے آپ کے سامنے تازہ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ نمبر 1 فکر کے اعتبار سے الحمدللہ کہ ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ اقامت دین کی جد و جہد یہ ہمارے بنیادی دینی فرائض میں سے ہے. اگر ہم یہ جد و جہد نہیں کریں گے تو آخرت میں ہم دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارا تصور کہ اقامت دین کی جد و جہد یہ ہمارے دینی فرائض میں سے ہے، یہ محکمات کی بنیاد پر ہے. قرآن مجید اور واضح احادیث سے الحمدللہ کہ ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کرنا یہ بھی ہم پر اسی طرح سے لازم ہے جس طرح سے کہ ہم نماز اور روزے کو اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں. میں صرف یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے کچھ آیتیں بیان کر رہا ہوں. سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، تمہارے لیے دین کے حوالے سے اللہ نے وہی بات طے کی ہے کہ جس کی وصیت اللہ تعالی نے کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی نبی ہم نے آپ کو کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. اور وہ کیا بات تھی؟ ان اقیموا الدین، کہ اس دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس معاملے میں کسی قسم کے اختلاف میں نہ پڑو. یہ تمہارا ایک مشترکہ ہدف ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر کیا علیہ السلام. تو گویا یہ نبیوں والا کام ہے، یہ رسولوں والا کام ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے جد و جہد کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالہدی، کامل ہدایت یعنی قرآن مجید کے ساتھ، ودین الحق، اور دین برحق کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں. تو یہ اللہ کے رسول کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس کے بعد اللہ نے ہم مسلمانوں کو دعوت دی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم کرنے والے عدل کے، یعنی عدل کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. یعنی صرف نماز اور روزے کی حد تک تمہارا دین محدود نہ رہے، بلکہ یہ ہے کہ معاشرے سے ظلم و ستم کو ختم کرو، معاشرے میں عدل کا قیام ہو. اور عدل کا قیام بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام اور اللہ کی دی ہوئی شریعت کے یہ نہیں ہو سکتا. یہی مضمون ذرا ترتیب بدل کر آ گیا سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اور عدل کے گواہ بن کر. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورۃ المائدہ میں
اہل کتاب کی مذمت کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تورات اور انجیل کی تعلیمات کو نافذ نہیں کیا تھا. یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. آیت نمبر 68 سورۃ المائدہ. اہل کتاب تم کسی دلیل پر نہیں ہو, کسی بنیاد پر نہیں ہو, تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے قابل نہیں ہو جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ بھی تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے تم اس سے قائم اور نافذ نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے سورۃ المائدہ میں بڑے ہلا دینے والے انداز میں اپنے وہ فیصلے سنائے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہ کرے, فیصلے نہ کریں, وہی تو کافر ہیں. آگے فرمایا وہی تو ظالم ہیں. اس کے بعد فرمایا وہی تو فاسق اور باغی ہیں. پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, من رأى منکم منکرا, تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے, فلیغیرہ بیدہ, اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے. اور سب سے بڑی برائی کیا ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کفر کہا ہے؟ یہ طاغوت کا نظام, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے انسانوں کی حاکمیت. تو فرمایا جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے بدلے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, ہاں جب تک اس کے لیے ممکن نہ ہو تو زبان سے اس کو بدلے, زبان سے اس کے خلاف گفتگو کرے, زبان سے اس کے حوالے سے لوگوں میں احساس ضیاء پیدا کرے, لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے, اپنی قوت کو بڑھائے تاکہ وہ درجہ آئے کہ ہاتھ سے اس غلط نظام کو ہم بدل سکے. اور وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اور وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اور جو کوئی بھی زبان سے بھی اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ اس نظام اور اس برائی کے خلاف بول سکے, وہ کم از کم دل میں اس کو برا جانے. لیکن ذالک اضعف الایمان, جان لو کہ ایمان کا بڑا کمزور درجہ ہے. لہٰذا آگے سے آگے بڑھو, اسی درجے پر نہ رہو, ہمت پیدا کرو کہ زبان سے باطل کے خلاف اور برائی کے خلاف بول سکو. اس سے آگے بڑھ کر اتنی قوت فراہم کرو کہ ہاتھ سے اس برائی ظلم کو جو ہے تم تلپٹ کر دو, مٹا دو. پھر الحمدللہ کہ اقامت دین کے حوالے سے جہاں ہم پر یہ بات لازم ہوئی, ہم پر واضح ہوئی کہ یہ ہمارے دینی بنیادی فرائض میں سے ہے, اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ بات بھی واضح کر دی قرآن مجیدی کے حوالے سے کہ یہ اقامت دین کا کام یہ تنہا نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کے لیے ہمیں لازماً کسی بھی اجتماعیت میں شامل ہونا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے مثال رکھ دی. ایک وقت میں اسی کرۂ ارضی پر 2 رسول موجود تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام. دین غالب نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ قوم نے کوڑا جواب دے دیا تھا, فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجیے, ہم یہاں پر بیٹھے. تو چونکہ قوم نے ساتھ نہیں دیا لہذا دین غالب نہیں ہو سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھیوں نے اس کے برعکس کہا تھا. بدر سے پہلے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو اصحاب موسیٰ نے کہا تھا علیہ السلام, کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجیے, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. لہٰذا آپ حکم دیں گے تو یہ مکہ کیا ہے, ہم اس سے آگے یمن تک چلے جائیں گے, اور یمن کیا ہے, ہم اس سے آگے سمندروں میں اپنی سواریوں کو داخل کر دیں گے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. لہٰذا جماعت میسر آئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوا. تو ہم پر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہ کام تنہا نہیں کرنا بلکہ اس کے لیے کسی جماعت میں شمولیت ضروری ہے. ہمارے وہ احباب جو ابھی تک تنظیم میں شامل نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی انشراح صدر عطا فرمائے کہ اگر وہ ہماری اس فکر طریقہ کار سے جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں تو اب آگے بڑھیں. کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. لہٰذا اگر ایک بات واضح ہو چکی ہے, دل اس پر ٹھک چکا ہے, ہمت کر کے اب اس قافلے کے اندر شامل ہوں. پھر فکر کے حوالے سے تیسری بات, اقامت دین کا یہ کام یہ بڑا کٹھن کام ہے. قرآن مجید نے ہم پر یہ بھی واضح کر دیا کہ آسان کام نہیں ہے, یہ دقت طلب کام ہے. اس کے لیے تصادم بھی ہوگا, اس کے لیے آزمائشیں بھی آئیں گی. یہ کام یہ جو ہے وہ کسی ٹھنڈی چھاؤں میں نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کام کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں تو اس کے بعد اور کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آرام اور سکون کے ساتھ